دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آ گیا ہے۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا ہفتہ ہے۔ اللہ والوں ماہ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں ایک بہت ہی مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستوں میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں گنہگار ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کا یہ مبارک نام یا اللہ اور یا محمد کو با کثرت پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ سے اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور یا محمد سے رب کے پیارے محبوب راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے تو رب کریم سے وہ کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کریم کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام میں سنا کرتے تھے، ہم لوگ مختصر سی منقبتوں میں سنتے تھے۔ آج اگر خود آپ اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کا درود پاک خود سماعت کرتا ہوں۔ اللہ والوں یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق و دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں اس مہینے میں ایک بہت ہی مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور جو بندہ بھی شب برات سے پہلے اس خاص عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اس کے رزق میں اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتے ہیں۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب الدعوات ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں ہم پر چھما چھم موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی تجوریوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کے ہر معاملات کو حل کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص مہینہ ہے، اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔
اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود مجھے کہیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا جس کے ذریعے میری زندگی کی ہر پریشانی، میرے تمام معاملات حل ہو گئے۔ اللہ والوں، ساری بات یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی نیت اور آپ کی عقیدے کے مطابق آپ پر نظر کرم و نظر رحمت فرمائے گا۔ دوستوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا ہفتہ ہے۔ اور یہ ہفتے کا دن اگر آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ ہفتہ آپ لوگوں نے غفلت میں گزار دیا تو خدا کی قسم 1 سال بعد ہی موقع ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ پچھتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو دوستوں، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کی بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک مولا، آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما، جو میری بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹھا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں، یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفر کو نیست و نابود فرما دے، جو دشمنان اسلام ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ غازہ، فلسطین، کشمیر، برما کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا کرم جاری و ساری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں برائیوں سے بچانا۔ اے میرے مالک و مولا، عذاب قبر سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بننے دینا۔ میرے مولا، ہمیں ان بندوں کی صف میں شامل نہ کرنا جس پر تو غضبناک ہوا، ہمیں ہمیشہ انعامات اور سلف صالحین کی جماعت کا حصہ بنا دے۔ نبی پاک کا پڑوس عطا فرما، صحابہ کرام کی عزت، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے اور دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔
बावजू मुसल्ले पर बैठने और आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, अल्लाह वालों, कोई किराए के मकान पर धक्के खाता है, कोई डिग्री होल्डर है, बड़े बड़े डिप्लोमे कर लिए, बड़ी बड़ी उसने मेहनतें कर ली, मुशक्कतें कर ली, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। तो आज बेहतरीन रिस्क के लिए इस खास अमल को पढ़ें। अल्लाह पाक नौकरी नहीं अपने बिजनेस से नवाज देगा। रब के खजाने में कोई कमी है क्या? माह शाबान के महीने में तो वैसे ही रिस्क और दौलत की तकसीम होती है, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। तो अल्लाह वालों, क्यों ना आज अल्लाह पाक से हम लोग बिजनेस मांगे, क्यों ना आज अल्लाह पाक से झोली भर भर के मांगे, क्यों ना आज अल्लाह पाक से रब की शान के मुताबिक मांगा जाए, अपनी औकात देखकर नहीं, रब की शान के मुताबिक मांगा जाए। इंशाअल्लाह वो रब हम पर अपनी जरूर रहम करम जारी और सारी फरमाएगा। बस आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने खास मकसद की नियत करनी है और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक मुबारक नाम सुभान अल्लाह का वजीफा है, यानी परिंदों की तस्बीह है। आप लोगों ने सुभान अल्लाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। अहदीस में आता है, जब कोई बंदा मोहब्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, जो रोजे महशर साया बनकर उसके लिए उभरेगा। सुभान अल्लाह जिसका लफ्जी मायने पाक है, अल्लाह पाक की जात। जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह पाक की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ये बंदा कौन है जो मुझे सुभान अल्लाह से पुकार रहा है? ये कौन बंदा है जो मेरी पाकी बयान कर रहा है? फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ए फरिश्तों, जाओ मेरे बंदे की हर दुआ कबूल फरमाओ, वो जो मांगता है उसको अता कर दो। ये सुभान अल्लाह पढ़ने वाले की शान होती है। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह सुबह के वक्त परिंदे पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन परिंदों को फिर ऐसी रोजी अता फरमाता है, ऐसा रिस्क अता फरमाता है कि जब वो सुबह अपने घोंसले से उड़ते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, लेकिन मगरिब में जब वो अपने घोंसले में लौटते हैं, अल्लाह पाक शिकम सेर होकर उनके रोजी अता फरमाता है। अल्लाह वालों, जब वो अपने परिंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, खाली पेट नहीं छोड़ता, तो सोचें आप लोगों को जो कि अशरफुल मखलूकात हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और माह शाबान के इस बाबरकत महीने, कमली वाले आका के महीने में सुभान अल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे, तो अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह पढ़ने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाता है, बे औलादों को औलाद नसीब होती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है। आज जो कोई बेरोजगार की वजह से परेशान है, कारोबार की वजह से परेशान है, गुर्बत और फक्र फाका की वजह से परेशान है, आजमाइश में है, तो सुभान अल्लाह को लाजमी पढ़े। लेकिन आपने सुभान अल्लाह को पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारनी है, ताकि नेकी और बदी के फरिश्ते आपके नामाए आमाल में सुभान अल्लाह का जिक्र लिखें, अल्लाह के हुजूर पेश करें। और जब आप सुभान अल्लाह पढ़कर अल्लाह पाक के हुजूर पेश होंगे तो यकीन कीजिएगा सुभान अल्लाह की बरकत देखने वाली होगी, सुभान अल्लाह के कमालात देखने वाले होंगे। सुभान अल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क और दौलत में खैर कसीर और बेशुमार रहमत बरकत अता फरमाता है। आप लोगों ने आज माह शवानुल मुअज्जम की 9 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने सुभान अल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है। सुभान अल्लाह एक बार हो गया,
सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुबहान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सुबहान अल्लाह को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स आप लोगों ने सुबहान अल्लाह पढ़ना है, सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने की देर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये ऐसा जिक्र इलाही है, ये ऐसा अल्लाह का लाडला जिक्र है कि वजीफा पढ़ते दौरान ही आपकी आंखों में अगर आंसू आ जाए तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो चुकी है। अल्लाह वालों, ये बहुत ही ज्यादा रूहानियत से भरा वजीफा है। आप लोगों ने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार सुबहान अल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो अमल करना है वो अमल या रज़्ज़ाक़ू का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये वजीफा रब्बे करीम के एक नाम या रज़्ज़ाक़ू का वजीफा है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है रिज्क देने वाली जात। जब कोई बंदा रब्बे करीम के सामने भिखारी फकीर मंगता बनकर इल्तिजा करता है, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना शुरू करता है, तो एक नहीं दो नहीं अल्लाह पाक 300 रिज़्क़ के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। अल्लाह वालों, अगर आप भी रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बाबरकत महीने में, शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में खजानों के मालिक होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह शबान की 9 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन या रज़्ज़ाक़ू को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा खास तौर पर रिस्क, दौलत, कारोबारी मसाइल और रब्बे करीम से अपनी पसंद की तकदीर लिखवाने के हवाले से है। अल्लाह वालों, आज जो बंदा वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका है लेकिन कोई वजीफा काम नहीं आता, तो आज अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से या रज़्ज़ाक़ू को पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, या रज़्ज़ाक़ू रब्बे करीम का एक ऐसा जिक्र इलाही है, ऐसा मुबारक और बाबरकत नाम है कि जिसके पढ़ते साथ ही आपके घर से फ़क़्र व फ़ाक़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क देगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आपके घर में कारोबारी मसाइल हैं और आपका चलता कारोबार ठप हो चुका है, लाखों कमाने के बावजूद भी आप लोग परेशान हैं, दिन रात मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी काम होते होते रह जाता है, आप दिन ब दिन कर्जों के तले दबे हुए हैं, मकरूज होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में आज अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए या रज़्ज़ाक़ू का ये अमल अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से करने की देर है। इंशाअल्लाह मेरा रब आज आपके लिए रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देगा। अल्लाह वालों, वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है और ना ही आमाल देखता है, छप पढ़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, रब्बे करीम की जात तो हर रोज ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर रोज ही जहन्नमियों को आज़ाद फरमाते हैं। वो रब तो करम फरमाने को हमेशा तैयार है, लेकिन हम लोग ही हैं जो हम लोग गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं। रजब के महीने को गफलत पे गुजार दिया, रजब का बाबरकत महीना हमसे ज़ाया हो गया और आज माह शबान की 9 तारीख आ गई है, यानी पहला अशरा भी इख्तिताम को है। तो सोचें कब तक की इस गफलत के अंधेरों में हम लोग धकेले जाएंगे, कब तक हम लोग नींद से, अपने गफलत ख्वाब बेदारी से नहीं जब तक जागेंगे, तो अल्लाह वालों हम लोग इसी तरीके से परेशान रहेंगे। रब को अगर राजी करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हो, तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 9 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। या रज़्ज़ाक़ू 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 313 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है। 313 बार या रज़्ज़ाक़ू को पढ़े और आप लोग कोई मुट्ठी भर चीनी ले लें या फिर पानी ले लें, जो सदका करना चाहते हैं सदका कर दें। चीनी का भी सदका हो जाता है, और उसके अलावा चावल, आटा, जो भी सफेद चीज हो उस पर दम करिएगा और अपने पास उसको रख लीजिएगा। वजीफा पहले पूरा सुन लें, उसके बाद आपने उस चीनी का या चावल का जो सदका करना है वो आप लोग बाआसानी अपनी छत के ऊपर डाल दें या फिर कोई कोने में डाल दें, ऐसी जगह पे डाल दें जहां पर चींटियां वगैरह आए और वो उस नन्ही मखलूक जो है वो उनको खा लें।
اللہ پاک کی وہ مخلوق جو بالکل بے زبان ہے، جن کی زبان آپ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک تو پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی رزق عنایت فرماتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کے ذریعے ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرماتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے جب رزق کی آسانی فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی بند قسمت کے تعلق کو کھلے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، دوسرے نمبر پہ یا رزاقو پڑھا، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، یہ دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج سورہ کوثر صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت اگر آ گئی ہے اس سے بچ سکتی ہیں، آپ لوگ اپنے رشتوں میں بندشوں میں، کاروبار میں بندشیں اور جو رکاوٹیں ہیں ان سب کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص عمل یقین کریں بہت کرامت ہے۔ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے اور یہ دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے جو اپنے امتحان کی پریشانیوں میں ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم تو پاس نہیں ہو سکے، یعنی کہ امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں پھل ڈل کے مانگنا، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج 1-2 لاکھ نہیں کروڑوں بھی مانگو گے نا تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی۔ سورہ کوثر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کا بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ترین ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں۔ آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، یا اللہ یا محمد کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی، ہر معاملات میں آسانی ہوگی، رزق کثیر اور رزق کریم ملے گا۔ اور آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں۔
آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد جو چینی کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ صدقہ کر دیں، وہ آپ لوگ صدقہ کر دیجئے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کسی چیٹیوں کو یا کچھ میٹھا بنا کے کہیں بانٹ دیں، کہ اگر آپ لوگ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ صدقے کی نیت نہیں کریں گے، پھر آپ لوگ یہ نیت کریں گے جو بھی آپ کو بندہ ہے یا بندی ہے جو بھی ہے اللہ والا، یعنی کہ اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے، ساس کے لیے کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت کر کے کرا جائے گا۔ صدقے کی نیت کریں گے تو رزق کے لیے کریں گے، رزق قصیر اور رزق کریم چاہتے ہیں تو صدقے کی نیت کر کے کرا جائے گا۔ نیت پر دار و مدار ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں جب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ پڑھ لیا نا، اب دیکھیں وظیفہ ہو گیا، اب اچھے انداز میں آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اور دعا آپ لوگ اللہ پاک سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین طور پر آسانی فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔